اور آخرت کی عزت بھی مطلوب ہے، آخرت کی شان بھی مطلوب ہے، تو یہی دنیا اگر وسیلہ بن جائے اس آخرت کی حسنہ کے لیے تو پھر یہ دنیا حسنہ ہو جاتی ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے ہم کو سکھائی دعا کہ آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما۔ حسنہ وہ دنیا ہے جو آخرت کی حسنہ کے لیے ذریعہ بن رہی ہو، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی حسنہ ہو، وقنا عذاب النار، اور رب العالمین ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لے۔ اگر آدمی خلوص قلب کے ساتھ دعا کرے تو اس دعا میں کوئی شے باقی نہیں چھوڑی ہے اللہ پاک نے، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس سے رہ گئی ہو۔ ایک یہ دعا اللہ پاک قبول فرما لے، کوئی خیر ایسی نہیں ہے، کوئی اچھائی ایسی نہیں ہے جو بندے کو حاصل نہ ہو جائے۔ پھر دنیا حسنہ میں دنیا کی ہر اچھائی شامل ہے، اور پھر آخرت حسنتاً میں آخرت کی ہر اچھائی شامل ہے۔ اور وہاں پہ بڑا مسئلہ عذاب جہنم کا ہے، اس سے نجات بھی ساتھ ہو گئی، تو آپ بتائیے کہ پھر کون سی شے رہ گئی؟ بہت جامع دعا ہے، اس سے زیادہ جامع دعا شاید ہی کوئی ہو۔ تو ہمیں دنیا کی حسنہ بھی مطلوب ہے، آخرت کی حسنہ بھی مطلوب ہے۔ تو بزرگوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے یہ آدمی کی دنیاوی حالات کو بھی بہتر بنا دیتا ہے اور آخرت کی حالات کو بھی بہتر بناتا ہے۔ دنیاوی حالات کو بہتر بنانے کا مطلب یہ کہ اس کے پاس جو دنیا ہے وہ اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ وہ آخرت کی حسنہ کے لیے ذریعہ بننے لگ جاتی ہے۔ تو ہم مشائخ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والے لوگ، مشائخ کے ساتھ نسبتیں قائم کرنے والے لوگ دنیا میں بھی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، قبر میں بھی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، آخرت میں بھی پریشانیوں میں ہر آدمی کے ساتھ اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن جو مشائخ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کو سہارا مل جاتا ہے اور مرتے وقت بھی سہارا مل جاتا ہے، وہاں بھی سہارا مل جاتا ہے، قیامت میں بھی سہارا مل جاتا ہے۔ تو ان سہاروں کی تلاش میں ہم لوگ بزرگوں کے مزاروں پر جاتے ہیں، بزرگان کرام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، بزرگان کرام کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، اور یہ بہت باکمال لوگ ہوتے ہیں۔ وہ مشہور واقعہ تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر نے کہا تھا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ تخت بلقیس کا وہ مہینوں کی مسافت پر تھا، حضرت سلیمان اس کو اپنے دربار میں حاضر کرنا چاہتے تھے۔ جنات بھی آپ کے مسخر تھے اور چرند پرند بھی اللہ پاک نے مسخر کر رکھے تھے، اور انسان بھی باکمال تھے آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے۔ چنانچہ وہاں جن نے اپنا کمال پیش کیا کہ میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت کو لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان خاموش رہے، یہ نہ کہا کہ ہاں لا، مطلب یہ باقی اہل دربار سمجھ گئے کہ اطمینان نہیں ہوا ہے حضور کا، اس لیے اگلے نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کچھ علم تھا، علم من الکتاب، کتاب کا کچھ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ کتاب بھی کون سی تھی؟ تورات تھی۔ تورات کا بھی پورا علم نہیں تھا اس کو علم من الکتاب، کتاب کے کچھ علم اللہ پاک نے اس کو عطا کر رکھا تھا۔ وہ ان کا صحابی تھا، ان کے پاس بیٹھنے والا تھا، ان کا خادم تھا۔ اس نے دیکھا کہ جن نے پیشکش تو کی ہے کہ محفل برخاست ہونے سے پہلے میں لا دیتا ہوں، لیکن حضور کے چہرے پر اطمینان نہیں آیا ہے، کوئی مسرت نہیں چمکی ہے،
کوئی ایسے نہیں معلوم ہوا ہے کہ وہ مطمئن ہو، اس لیے اس نے آگے بڑھ کر پیشکش کر دی۔ اس نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا کچھ تھوڑا سا علم تھا تورات کا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے روبرو اس کو حاضر کر دیتا ہوں، پلک جھپکنے سے پہلے پیش کرتا ہوں۔ اور یہ صرف دعویٰ نہیں، اس نے دعویٰ بھی کیا، ساتھ ثبوت پیش کر دیا۔ اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے پیش کر دیتا ہوں۔ اب اس میں قرآن کریم کہتا ہے فَلَمَّا رَأَوْا مُسْتَقَرًّا عِندَهُ، سلیمان نے نگاہ اٹھائی، تخت صاحب نے پڑھا ہوا تھا۔ لیکن اللہ والے ان پر جب کوئی انعام ہوتا ہے وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت سلیمان کی زبان پر کیا خوبصورت الفاظ آئے، فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے کسی ساتھی کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارا رب کا فضل ہے، اس کی عطا ہے۔ جس کو وہ عطا کر دے، جس کا انعام کر دے، اس کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن فضل رب کا ہوتا ہے، کسی آدمی کی ذاتی شے نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور یہ اس نے اس لیے کیا ہے کہ لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرہ بندہ بنتا ہوں۔ تو جب بندے پر کوئی انعام ہو، آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے فضل سمجھے اس کو، اللہ کی عطا سمجھے اس کو، اور کہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے اور میری آزمائش کے لیے ہے، میری آزمائش کے لیے ہے یہ۔ اشکر ام اکفر، میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں۔ قدیم زمانے سے اللہ والوں کے ساتھ لوگ جو متعلق ہوتے رہے، وہ دنیا کے مزے بھی لوٹتے رہے، آخرت کے مزے بھی لوٹتے رہے۔ دنیا میں بھی ان کی مشکلات حل ہوتی رہیں، اور آخرت میں بھی اللہ والوں کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ان کو کامیابیاں نصیب ہوتی رہیں۔ اگر ایک شخص جو سلیمان علیہ السلام کا صحابی ہے، ان کا امتی ہے، ان کے پاس بیٹھنے والا ہے، اس پر توجہات حضرت سلیمان کی پڑتی ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے فیوض سے وہ مستفیض ہوتا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام سے فیضیاب ہونے والا، تورات سے کچھ علم حاصل کرنے والا، وہ شخص اتنا باکمال ہے کہ وہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لا سکتا ہے، تو جس کے سینے پر مصطفیٰ کی توجہات پڑتی ہو۔ سلیمان علیہ السلام کی توجہات کہاں، اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کہاں؟ یہ سارے کے سارے پیغمبر تو خود حضور سے فیضیاب ہونے والے ہیں۔ وَكُلُّهُمْ مُلْتَمِسٌ مِّن رَسُولِ اللَّهِ غُرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ اور رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ صاحب قصیدہ بردہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طلبگار ہیں۔ غُرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ کہ آپ کے دریائے کرم سے ایک چلو مل جائے، اور رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ یا آپ کی باران رحمت سے ایک چھینٹا مل جائے۔ سبحان اللہ۔ تو جن کو ایک چھینٹا ملا ابر کرم کا، اور جن کو ایک چلو ملا دریائے رحمت کا، ان کے پیروکاروں میں یہ طاقت ہے کہ وہ ایک پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو ہزاروں میل کے فاصلے سے اٹھا کر لا سکتے ہیں۔ تو پھر جن پر توجہات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑتی ہوں، ان کے فیوض ان پر پڑتے ہوں،
ان کے توجہات کا کیا عالم ہوگا، ان کے تصرفات کا کیا عالم ہوگا۔ وہ یہاں کھڑے ہوتے ہیں اور یا ساری آل جبل کہہ کے وہاں رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کا ایک قول یہ بھی ہے حضرت عمر فاروق کا کہ انی لأجہز الجیوش وانا فی الصلاۃ، میں لشکروں کی تیاری کا انتظام کر رہا ہوتا ہوں اور خود نماز بھی پڑھا رہا ہوتا ہوں۔ تو اللہ والوں سے جب تعلق ہوتا ہے تو پھر ساریہ کی طرح جب کوئی مشکلات میں گرتا ہے تو فاروق اعظم